آگے بڑھ کے بیٹھے جو لوگ بڑے لوگ ہیں طالب ہیں وہ اندر آ کر تیسری صف میں بھی جگہ باقی ہے. باہر بڑے جو طالب ہیں وہ اندر آ کر کے بیٹھے ہیں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیہ. نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم. قال البدر المصلي على الإمام. قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ایمان والے بندوں سے کہہ رہے ہیں اے ایمان والو پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات شیطان اور شیطان کی باتوں میں نہ آؤ. شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن تمہارا بڑا دشمن ہے. ہمیں اور آپ کو پوری دنیا کے ایمان والوں کو دنیا کے مختلف جگہوں پہ مختلف ملکوں میں ہمیں ورگلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمیں جذبات میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ دن پہلے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا, اخباروں میں دیکھا ہوگا, نیوز میں, سوشل میڈیا پہ کہ سویڈن میں قرآن کریم کو جلایا گیا. یہ شیطانوں کے شیطانی حرکات تھے جو ایمان والوں کو بردانے کے لیے برگیفتہ کرنے کے لیے ان کے مذہبی جذبات کو مارنے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا. لیکن پوری دنیا نے دیکھا کہ ایمان والے ایک اللہ کو ماننے والے اور قرآن پر ایمان لانے والے اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے نے کیا ان کو جواب دیا. ان حالات میں کیا مسلمانوں کا رد عمل آیا وہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا اور دیکھا کہ خاموشی اختیار کر کے اسلام خاموشی اختیار کرنا اس کا جواب دیا. اور
آج صبح صبح میں نے واٹس ایپ پہ دیکھا کسی ملک کے مسلمانوں نے اس تاریخ جس تاریخ میں قرآن کریم جلایا گیا اس تاریخ میں قرآن کریم کے تعلق سے یوم تلاوت قرآن منایا. یہ جواب ہے. قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں کا کسی ملک کے مسلمانوں کا یہ جواب ہے کہ یوم تلاوت قرآن منایا گیا کہ اس ملک کا ہر مسلمان جو قرآن کریم پڑھتا ہے وہ ایک پارہ قرآن پڑھے گا اور پڑھ کر کے اپنے قرآن سے اپنے تعلق کا اظہار کرے گا پوری دنیا کے سامنے کہ دیکھو ہمارا تعلق قرآن سے ایسا ہے. اور تم نے جس منشا کے تحت جس مقصد کے تحت یہ کام کیا ہے ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. اور جن لوگوں نے قرآن کریم نہیں پڑھتے ہیں نہیں پڑھ پائے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے ہیں تو ان کے لیے اس کا انتظام کیا گیا کہ قرآن کریم پڑھا جائے گا ایک بار اور اس کو نشر کیا جائے گا اور اس ملک کے سارے مسلمان جو نہیں پڑھتے ہیں قرآن شریف کی تلاوت کو سنیں گے. یہ عمل آج میں نے دیکھا کہ آیا ہے. یہ کتنا بہترین جواب ہے ایمان والوں کے طرف سے ان بے ایمان والوں کے خلاف اور یہ بڑا زوردار تماچا ہے ان شیطانوں کے منہ پر. اور اسلام ہم سے یہ تقاضا بھی کرتا ہے کہ ہم اپنے دین سے چمٹ جائیں کیسے بھی حالت آئیں ہم قرآن سے لپٹ جائیں قرآن پر عمل کرنے والے ہو جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر 100% عمل کرنے والے ہو جائیں. یہ اسلام کا تقاضا ہے ایمان کا تقاضا ہے. اسلام ہم سے اسی بات کا تقاضا کرتا ہے. حالات کیسے آئیں خراب سے خراب تر حالات آئے تبھی ہمیں اللہ کے طرف رجوع ہونا ہے اور خوشی کے بڑے سے بڑے بھی آئیں تبھی ہمیں اللہ اور رسول اللہ کی طرف لوٹنا ہے ان کی اتباع ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. یہ میرے محترم دوستو دوسری طرف ہمارے اس ملک کے اندر پچھلے جمعہ میں مغرب کے بعد حضرت مولانا اقبال احمد صاحب خطیب مدینہ مسجد مرزا پور نوادہ مغرب پر انہوں نے پچھلے جمعہ میں اپنے بیان میں کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کو اس ملک کے اندر دو باتوں میں سے ایک بات کو میں تذکرہ کر رہا ہوں. ان کے دو باتوں میں سے ایک بات کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ پورے اس ملک کے ہندوستان کے مسلمانوں کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اب دعا مفعول عبادت کا مغز ہے اور کہیں فرمایا کہ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے. تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور دعا کس چیز کے لیے دعا اس بات کے لیے کہ ہمارے اس ملک میں ہماری مذہبی آزادی پہ تلوار لٹکائی جا رہی ہے. ہماری مذہبی آزادی کو چھیننے کی اور ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسا نہ ہو سب کا دل پورے انسانوں کا پورے چرند و پرند کا پورے حیوان و درند کا سب کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبض قدرت میں تب اللہ تعالیٰ کس کا دل کدھر پھیر دے اللہ سے مانگنی چاہیے مدد اللہ سے پہنچ کر اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ ایسا
دعا کا انہوں نے یوم دعا منانے کا اہتمام کیا ہے، یعنی جمعہ کے دن اس کے لیے دعا کی جائے۔ ہم لوگ اس وقت پرسکون انداز میں اپنے رب سے دعا مانگیں کہ اللہ یہ ہماری مذہبی آزادی کی چھیننے کی جو چال چلی جا رہی ہے، ان کے نامات چال کو ختم کر دیجئے اور ہم لوگوں کی مذہبی آزادی جو آپ نے فراہم کی ہے اب تک اس کو برقرار رکھیے، اللہ سے دعا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم سارے ایمان والوں کو دنیا کے اس کوشے میں جہاں کہیں بھی ہوں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے شریعت دی ہے، دین اسلام دیا ہے، اور دین اسلام کے متعلق اللہ نے کہا کہ یہ میرا پسندیدہ دین ہے جو تمہیں عطا کیا ہے، اس پر پورے طور پر عمل کرنے والے بنو۔ اور جب جہاں کہیں کا مسلمان اپنے اس دین پر، اپنی شریعت پر پورے طور پر چلتا رہے گا تو پھر اس کی شریعت پہ اور اس کی شریعت کی آزادی پہ، مذہبی آزادی پہ آنچ نہیں آئے گی، اللہ کی طرف سے اس سے حالات پیدا ہوں گے۔ اور اگر اس کے ماننے والوں نے اپنی شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیا یا کم سے کم کر دیا یا تھوڑا بہت کر رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ حالات لائیں گے کہ اگر بندہ چاہے گا بھی تو عمل نہیں کر پائے گا۔ اس سلسلے میں اجماع میں نے تفصیل سے اس پہ بات کی ہے۔ میرے محترم دوستو، ہمارے یہاں زمینوں کے نقشے ہر جگہ دستیاب ہیں، اور پرانے نقشوں کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ان نقشوں میں بہت سی جگہوں پہ آپ کو روڈ اور سڑکیں نظر آئیں گی، اور اس نقشہ میں موجود ہے، لیکن زمین کا آج کھولیں گے تو وہ سڑک اور وہ روڈ، وہ راستہ آج زمین پہ موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پرانے نقشے میں روڈ اور سڑک اور راستہ موجود ہے، نہر اور نالا اور ندی موجود ہے، اور آج اس کو دیکھیں گے، زمین پہ کھولیں گے، تلاش کریں گے کہ وہ نالا کہاں ہے تو نہیں ملے گا، راستہ کہاں ہے تو نہیں ملے گا، روڈ کہاں ہے تو نہیں ملے گا۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ہوا کہ اس نالے میں پانی کا بہنا بند ہو گیا، اس نالے کا وجود ختم ہو گیا، اس راستے پہ لوگوں نے چلنا چھوڑ دیا، اس روڈ پہ لوگوں نے چلنا چھوڑ دیا، وہ راستہ، وہ روڈ ختم ہو گیا، نقشہ میں موجود ہے، زمین پہ موجود نہیں ہے۔ ہماری شریعت کے روڈ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ہم لوگوں کو عطا فرمایا ہے، اگر ہم اس روڈ میں پہ چلنا چھوڑ دیں گے تو پھر کسی حکومت کو، کسی سرکار کو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس روڈ میں کو زندہ رکھنا ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا ایمان والوں کو، اور نہیں تو پھر جو میں نے نقشہ کی مثال دی ہے وہی حال ہماری شریعت کی اور ہمارے دین کی ہو جائے گی۔ یہ مثال دے کر کے یہ بات ہمارے استاد اس ملک کے راجدھانی میں دلی میں آج سے کئی سال پہلے حضرت قاضی مجاہد اسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے مجمع میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ ان کے جملے کو میں نے نقل کیا ہے
اور اس جملے میں دم ہے، اس مثال میں ہمارے لیے سبق موجود ہے، عبرت موجود ہے۔ میرے محترم دوستو، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر چلنے والے ایک عالم دین علامہ اویسی رحمۃ اللہ علیہ خلق قرآن کے مسئلے پہ ہارون رشید کے زمانے میں ان کو قید کر دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں رہتے تو پاؤں میں ہاتھ میں بیڑیاں، لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو یہ بھی اپنے اس روم سے نکل کر کے گھسٹتے دھیرے جیل کے دروازے تک پہنچتے، جہاں تک کہ جیل میں جانے کی ضرورت ہے، اجازت ہے، اس گیٹ تک کے پہنچتے، اور وہاں تک کہ گھسٹ کر کے پہنچنے میں کبھی ان کے ہاتھ میں خراش آ جاتا، کبھی پاؤں میں خراش آ جاتا، اور جب دیکھتے کہ جمعہ نماز کا وقت ختم ہو گیا، جماعتیں ختم ہو گئی ہوں گی، لوگ واپس ہو رہے ہوں گے، تو یہ بھی جیل کے اس دروازے سے وہاں سے واپس لوٹ نہیں سکتے تھے، اپنے روم میں واپس آتے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو قید میں ہیں، آپ پر جمعہ جب قید میں ہیں تو آپ کے لیے مجبوری ہے، پھر آپ جمعہ پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں، باہر جا بھی نہیں سکتے ہیں، تو پھر آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں، گھسٹ کر کے کیوں جاتے ہیں، جس سے خراش آ جاتا ہے، سینہ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا ہے، انہوں نے دیا ہے کہ لوگوں، میری سکت اتنا ہے کہ میں اس جیل خانے کے اندر بھی جیل کے گیٹ تک پہنچ سکتا ہوں، تو وہاں تک میں پہنچ جاتا ہوں، اس کے آگے لے جانا اور نہیں لے جانا یہ اللہ کے قبض قدرت میں، اللہ کے اختیار میں، میری طاقت، میرا اختیار جتنا میں اس کو استعمال کر رہا ہوں، کل قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے نہیں، سوال نہیں کرے قید وسیلی تم قید کے اندر تو ضرور تھے، لیکن قید کے اندر رہ کر کے بھی، بیڑی کے اندر رہ کر کے بھی تم جیل خانے کے دروازے تک آ سکتے تھے، وہاں سے باہر لے جانا نہ لے جانا میرا کام تھا، تمہاری ذمہ داری نہیں تھی، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، تو کل قیامت کی دن اللہ کو کیا جواب دے؟ اس مثال میں عبرت ہے کہ ہم اس ملک کے اندر اپنی شریعت پر جتنا عمل کر سکتے ہیں ہم لوگ کو عمل کرنا چاہیے، جبکہ ہمارے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ایک مثال میں لے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ نکاح کا ایک مسئلہ ہے، نکاح لوگ کرتے کراتے ہیں، ہر آدمی اپنے بیٹا بیٹی کا نکاح کرتا ہے۔ آپ بتائیے آج کے وقت میں ہمارے گھروں میں جو نکاح اور شادیاں ہو رہی ہیں، اس نکاح اور شادی میں صرف خطبہ پڑھنے اور ایجاب قبول اور گواہ منانے کے علاوہ بتائیے کون سا کام ہے جو شریعت کا ہے، جس کو بڑے دھوم دھام سے کیا جاتا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور جب خطبہ کا وقت آتا ہے، نکاح پڑھانے کا وقت آتا ہے، ایجاب قبول کا وقت آتا ہے، اسی وقت سارے براتے، اکثر براتے کھا پی کر کے اپنا نایا مایا ہو جاتے ہیں اور اسی کا اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہمارے لیے کوئی مجبوری ہے؟ ہمارے لیے کیا کوئی مجبوری ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عالم النکاح، نکاح کا اعلان کرا دو، وجعلوا فی مساجد، نکاح مسجدوں میں کرو، نکاح مسجدوں میں کراؤ۔ ہمارے لیے کیا مجبوری کہ ہم نکاح مسجدوں میں نہیں کرتے، کراتے ہیں؟ کیا پریشانی، کیا دقت ہے؟ ہمارے لیے آسانیاں موجود ہیں، کوئی رکاوٹیں نہیں ہے، کوئی قانونی اڑچن نہیں ہے، پھر بھی ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ایک مثال میں نے دی ہے، اسی طرح سے ساری چیزوں کو مثال آپ لے لیجیے، فٹ کرتے چلے جائیے۔ یہ پنج وقتہ نماز فرض عین ہے۔ کون ہمیں پانچ وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کو منع کرتا ہے؟ کون روکتا ہے؟ کون سی اڑچن ہمارے لیے ہے؟ کون سا پولیس ہمارے لیے ڈنڈا لے کر کے کہاں کو کھڑی ہے کہ ہم پنج وقت نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے ہیں؟ بتائیے، جب
میرے محترم دوستو، اللہ کا واسطہ ہم لوگ اس ملک میں جن حالات سے گزر رہے ہیں اس کو تفصیل سے بتانے کو اپنے ہم سے زیادہ آپ کو جانتے ہیں، اللہ کا واسطہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر کے مکمل طور پر شریعت کے ہر احکام پر عمل کرنا شروع کر دے۔ ایک مثال چھوٹی سی اور ہے کہ عقیقہ، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو حکم ہے کہ 7 دن عقیقہ کیا جائے۔ بتائیے اس میں لوگ عقیقہ نہیں کرا کر کے 7ویں دن عقیقہ نہیں کرا کر کے پتہ نہیں کیا کیا کرتے کراتے ہیں، 6ویں دن کیا کیا وہ سماعت کرتے ہیں۔ کیا ہمارا دقت ہے، کیا پریشانیاں ہیں؟ شادی کرتے ہیں، میاں بیوی رہتے ہیں، کماتے ہیں، سب کچھ انتظام کرتے ہیں، بیٹا یا بیٹی پیدا ہونے والا ان کے سارے اخراجات کا انتظام کرتے ہیں۔ ہم اس وقت یہ بات کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ بیٹا یا بیٹی جو اللہ تعالیٰ نعمت دے گا، جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت عطا کرے گا، ہم 7ویں دن اس کا عقیقہ کریں، اس کے انتظام کر دیں۔ کیا دقت ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو آپ بتاؤ۔